اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے. ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 اس سے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا ادا کرنے کا حکم دیا. اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں رب کائنات نے نماز پنجگانہ کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا. نماز پنجگانہ کے بعد نماز تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جب تک نماز پنجگانہ فرض نہیں ہوئی تھی تو تہجد کی نماز بھی حضور علیہ السلام کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی. تو اس کے بعد پھر محققین کی یہ تحقیق ہے کہ جب پنجگانہ نماز فرض ہوئی تو پھر اس نماز تہجد کو نفل بنا دیا. نفل یہ انفال کی جمع ہے اور مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں. اور جو زیادتی مال کا جو زیادہ انسان کو ملتا ہے جہاد میں مجاہدین کو جو مال دشمن کا ہاتھ لگتا ہے اور مجاہدین کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اس کو انفال کہا جاتا ہے. تو نماز نفل یہ بھی چونکہ مومن کے لیے ایک اضافی عبادت ہے, اس کا ایک اضافی اس کو ثواب ہوتا ہے, اس لیے تہجد کی نماز جو ہے اس امت کے اوپر بطور نفل ہے. اور نماز تہجد جو ہے یہ انتہائی عظمت والی نماز ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی اجر و ثواب ہے. حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑا. آقا علیہ السلام باقاعدگی سے اس نماز کو ادا کرتے. اور تہجد کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھ کر نماز پڑھنے کو نماز تہجد کیا جاتا ہے. اس میں علماء نے فقہاء نے اس بات کی شرط لگائی ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد سونا جو ہے بعض نے کہا ہے کہ ضروری ہے اور بعض نے کہا ہے کہ افضل ہے. پر افضل یہی ہے کہ نماز تہجد کے لیے سو کر پھر اٹھا جائے تو پھر اس کا زیادہ ثواب بندے کو حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر کسی بندے کی یہ عادت ہے کہ وہ ساری رات جاگتا ہے, ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں, حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے سال ہا سال انہوں نے عشاء کی نماز سے نماز فجر ادا کی. سال ہا سال. امام اعظم کے بارے میں 40 سال لکھا ہوا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں 80 سال لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. حضور غوث اعظم کے بارے میں لکھا ہوا ہے 40 سال آپ نے فجر کی نماز عشاء کے وضو کے ساتھ ادا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں چونکہ آپ عصر کا وضو کرتے اور عصر کے وضو کے ساتھ آپ نماز فجر ادا فرماتے. تو یہ بزرگوں کا معمول تھا. تو ان کے بارے میں پھر یہ ہے کہ ہمارے لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ساری رات جاگتے رہتے تھے اور نماز تہجد بھی ادا فرماتے تھے. تو
تو اگر کسی کی یہ عادت ہے تو پھر اگر نہیں سوئے گا تو اس کی نماز تہجد کو اپنی ادا فرمائے گا۔ تو نماز تہجد جو ہے حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی 7 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، حضور نے 10 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، آقا علیہ السلام نے اس کی 13 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ اور جو آپ کا زیادہ معمول تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آقا علیہ السلام آخری دم تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر رات کو 11 رکعت حضور تہجد کی ادا فرماتے تھے۔ تو 11 رکعت میں یہ تھا کہ 8 رکعت حضور تہجد کی فرماتے تھے اور 3 آقا علیہ السلام نماز وتر پڑھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر 3 چیزیں اللہ نے میرے لیے سنت قرار دے دی۔ ایک مسواک کرنا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسواک کا کرنا اور وتر کا پڑھنا اور قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ اس امت کے لیے یہ نفل ہے، اللہ نے اس امت پر یہ نفل، لیکن وتر کا مقام، وتر جو ہے وہ اس امت کے اوپر واجب ہے جس کا ادا کرنا چاہیے۔ تو نماز تہجد جو ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت عطا فرماتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ نماز بہت پیاری لگتی ہے جو بندہ رات کو اٹھ کر سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، نرم و گداز آرام دہ بستر کو چھوڑتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ نماز پڑھنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، کیونکہ اس نماز میں نہ تو کوئی دکھاوا ہوتا ہے، اس نماز میں صرف انسان اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، کیونکہ اپنی نیند اور آرام کو چھوڑ کر سردیوں گرمیوں کی راتوں میں آدھی رات کو وضو کر کے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، اے مجھ سے مانگنے والا تو مانگے میں اس کو عطا کروں، مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، مجھ سے دولت مانگے میں اس کو دولت دوں، وہ مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت دوں، میں اس سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا فرماؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ انسان کو آواز دیتی ہے اور وہ کہتی ہے آ میرے بندے میرے در پہ آ، مجھ سے مانگ، پھر دیکھ میں تجھ کو کیسے عطا فرماؤں۔ ام المومنین حضرت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے، جو ہی انسان سوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے سر پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، اس کے سر کے بالوں کو 3 گرہ لگ جاتی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ رات کو اٹھتا ہے اور ذکر الہی کے لیے جب بندہ رات کو اٹھتا ہے تو پھر وہ شیطان اس کی ایک گرہ کو کھول دیتا ہے، جب اٹھتا ہے رات کو شیطان اس کی ایک گرہ کھول دیتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو شیطان اس کی دوسری گرہ کو کھول دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر بندہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ حشاش بشاش اٹھتا ہے اور اللہ اس کے چہرے کے اوپر ایک نور پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ جو ہے وہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ بندہ جب اٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے چہرے کو حشاش بشاش فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح تک بھی سویا رہتا ہے، نماز فجر بھی نہیں ادا کرتا، تو نفل تو ہر کسی کے لیے نہیں ہے لیکن نماز فجر تو ہر ایک کے اوپر ہے۔ اللہ نے اس امت کے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ اس کو پوری رات کے جاگنے کا ثواب یہ بھی بہت اچھی ہے، بڑی اللہ نے کہ نبی نے ہمارے اوپر کتنا بڑی
کہ اللہ نے حضور کے صدقے یہ کتنا کہا کہ ساری رات نہیں جاگ سکتے، اگر تہجد کے لیے نہیں بھی جاگ سکتے پہلے تو بہتر ہے، جب نہیں جاگ سکتے تو پھر یہ تو ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، عشاء کی نماز با جماعت ادا کرو، فجر کی نماز با جماعت ادا کرو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو پوری رات کے جاگنے کا، پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندہ صبح نہیں اٹھتا، نماز فجر نہیں ادا کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ اور جو صبح اٹھے نماز فجر ادا کرے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے چہرے پر نورانیت پیدا کرے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا کہ محبوب آپ اٹھیے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تہجد کی اور پھر حضور کی امت کو اس کی خصوصی اہتمام کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو نماز تہجد بقیہ نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ انسان کو جو سب سے زیادہ قربت حاصل ہوتی ہے وہ نماز تہجد میں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے عمل کی توفیق۔